علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ مسلمان کی، بندہ مومن کی قرآن مجید نے جو صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہے، اللہ کی ذات کو ترجیح دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں، یوں کہنا چاہیے کہ ایمان کے دعوے میں سچے لوگ وہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے اس بات کی طرف ہماری توجہ بھی دلائی ہے، نصیحت بھی کی ہے کہ تمہیں اپنے رب کی طرف، اپنے اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ قربت اختیار کرنی چاہیے، اللہ سے زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ سورہ علق کی آخری آیت میں فرمایا واسجد واقترب، سجدے کیا کرو، اللہ کی قربتیں حاصل کیا کرو۔ اور ابھی جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ مالک کائنات نے اپنے پیغمبر پر اپنے احسانات گنوانے کے بعد یہی مشورہ دیا ہے، یہی نصیحت کی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے اللہ کی قربتیں حاصل کرو، اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کی قربت کا سب سے بڑا جو راستہ ہے یا ذریعہ ہے، وہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور اللہ کی عبادت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز وہ راستہ ہے کہ جس سے ہم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان، مسلمان، بندہ مومن جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نماز میں، تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ایک سروے کے مطابق 95% لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ صرف 5% لوگ نمازی ایسے ہیں جنہیں ہم 5 وقت کے نمازی کہہ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے نمازی ہوتے ہی وہ ہے جو 5 وقت کا ہو۔ یہ 1 2 4 وقتہ نمازی تو ہم پتہ نہیں کہاں سے نکال لیے، نمازی تو ہے ہی وہ کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ لیکن اس وقت جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ 5 وقت کے جو نمازی ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آئے بھی ہیں، وقت لگایا بھی ہے، اپنی حرکات و سکنات پوری کی بھی ہیں، کلمات ادا کیے بھی ہیں، لیکن کیا پھر بھی ہم نے نماز پڑھی ہے؟ اس کے لیے ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے، اپنی نمازوں پہ غور کرنا ہے۔ شاید ہماری حالت تو اس شخص سے ایسی ہے جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے جسم کی میل کچیل دور نہیں ہوتی۔
نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا 5 وقت جو وضو کرے گا یا نماز پڑھے گا اس کی ظاہری بھی صفائی ہو جائے گی، اندرونی بھی صفائی ہو جائے گی۔ لیکن کبھی ہم غور تو کریں، ایک تو ہیں وہ نماز کی ظاہری جو شرائط ہیں، وضو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ اکثر احادیث میں جہاں پر وضو کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہاں پر یہ الفاظ بولے گئے من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا، صرف وضو نہیں بلکہ اچھی طریقے سے وضو کیا، وضو کے سارے ارکان مکمل کیے۔ وضو کرتے وقت بھی ہمیں جلدی ہے، بھاگ دوڑ ہے، اور پھر وقت پہ نماز پڑھنا۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عمل کے بارے میں فرمایا تھا الصلاۃ علی وقتہا، بہترین نماز وہ ہوتی ہے جو بر وقت ادا کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس وقت پھر ہمارے دماغ کی، ذہن کی پوری حاضری نماز کے اندر ہے کہ نہیں ہے، یہ ہمارا ایک بڑا اہم ترین مسئلہ ہے۔ نمازوں کے اندر دل نہیں لگتا، نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا، نمازوں میں دل کی پوری حاضری نہیں بنتی۔ میرا خیال ہے 3-4 کام اگر ہم کریں تو شاید ہماری نمازوں کی مٹھاس، نمازوں کی لذت اور نماز میں ہمارا ذہن زیادہ لگ جائے اور اس سے پھر ہمیں اللہ کی قربت بھی حاصل ہو۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہیں، کتنی بڑی ذات کے سامنے ہم حاضری دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کا ترجمہ سیکھیں، چونکہ نماز کا ترجمہ جب ہم سیکھیں گے پھر ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ کام چھوٹا نہیں ہے۔ کبھی آپ نماز کی ادائیگی پہ غور تو کریں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی بات کہی نماز کے بارے میں۔ فرمایا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، کنز العمال کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحیح روایت سند کے ساتھ۔ فرمایا جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اپنے رب سے آہستہ آہستہ گفتگو کر رہا ہے۔ یہ تصور پیدا کیجئے کہ میں اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہوں، اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں۔ اور نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا ایک تیسرا طریقہ یہ ہے جو نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث جبرائیل میں فرمایا جب نماز پڑھو، عبادت کرو تو ایسا جانو، ایسا سمجھو کہ تم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اچھا یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں اس کو دیکھ رہے تو پھر یہ پکا ہے کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تمہاری نماز کو۔ اور اللہ جب دیکھتا ہے نا پھر وہ تمہاری ظاہری حرکات و سکنات کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ جب دیکھتا ہے وہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے ظاہری اٹھک بیٹھک کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کی کیفیت اور حالت کو دیکھتا ہے، جس کے بارے میں میں نے کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز ہی پڑھتے ہیں، ہمارا ذہن کہاں ہے۔ اور خشوع و خضوع پیدا کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ تھوڑا سا تصور کر لیں نماز پڑھنے سے پہلے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، معلوم نہیں کہ اس کے بعد مجھے دوبارہ مسجد میں آنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ یہ زندگی ہے نا، پتہ نہیں کہاں ساتھ چھوڑ جائے گی۔ سب سے زیادہ ناقابل اعتبار چیز ہے اور سب سے زیادہ اعتبار ہمارا اسی پر ہی ہے، ہم اسی پہ سب سے زیادہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ لیکن ایک تصور پیدا کیجئے کہ ممکن ہے یہ نماز آخری نماز ہو، یہ رکوع آخری رکوع ہو، یہ سجدہ آخری سجدہ ہو، یہ حاضری آخری حاضری ہو۔ اگر یہ تصور بھی پیدا کر لیا جائے تو نماز میں ہمارا اور بھی دل لگ سکتا ہے،
اور اس ضمن میں پانچویں اور آخری جو بات ہے، خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے ایک اور تصور بھی کبھی قائم کیا کریں، سوچ لیا کریں کہ یہ نماز جو ہے یہ قیامت کے دن میرے اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ میرا ایک عمل جو میرے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، یہ کیسا ہے؟ اگر یہ ٹوٹا پھوٹا ہے، اگر یہ ناکارہ ہے، اور اگر اس کے اندر پورے کا پورا حسن موجود نہیں، اللہ کے دربار میں پیش ہو جاؤں گا، اللہ کے دربار میں میری نماز پیش ہوگی، پھر مجھے کتنی شرمندگی ہوگی کہ میں نے نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھی۔ آیا تھا میں مسجد میں، کہلاتا تو میں نمازی تھا، اور اپنے آپ میں بھی مطمئن تھا کہ 5 وقت کی پڑھتا ہوں، لیکن آج نماز کے اندر کتنی خامیاں رہ گئیں۔ یہ پہلا طریقہ ہے جو آج کی گفتگو میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس سے ہم اپنے رب کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسرا طریقہ، اس کا تعلق بھی نماز ہی سے ہے، لیکن وہ نماز فرض نماز نہیں ہے۔ فرض تو وہ نہیں، لیکن اس کے بارے میں تاکید بڑی ہے، اس کی فضیلت، اس کی تاکید، اس کا تذکرہ احادیث میں، قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا، اور وہ ہے صلاۃ اللیل، رات کی نماز، رات کا جاگنا، تہجد کی نماز ادا کرنا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ نماز تہجد پڑھا کریں، نفل ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ کے پیغمبر سے کہا ممکن ہے اس نماز کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے، وہ جگہ، وہ سٹیج جو قیامت کے دن اللہ کے ساتھ، اللہ کے عرش کے ساتھ لگایا جائے گا، اور مخلوقات میں سب سے معزز مقام ہوگا۔ نماز تہجد، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، قرآن کہتے ہیں یہ نماز تہجد تمہاری بات میں، تمہارے کردار میں وزن پیدا کرتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا اللہ کے بندے وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وبالاسحار هم يستغفرون۔ قرآن کریم کی کئی ایک آیات اشارہ کر رہی ہیں کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو کبھی کبھی رات کے پچھلے پہر اٹھ جاتے ہیں۔ وہ دنیا والے نے تو کہا کہ جب آدھی رات ہوتی ہے دنیا مست سوتی ہے، میری غمگین آنکھوں میں تیری تصویر ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے کسی کھیل کھلواڑ کے لیے کسی نے کہا تو کہا کاش کہ یہ کہہ دیا جاتا جب آدھی رات ہوتی ہے دنیا مست سوتی ہے، میری غمگین آنکھوں میں مولا تیری تصویر ہوتی ہے۔ کبھی غور تو کیا کریں، ایک دوست پرانا ملنے آ جائے نا، کوئی قریب کا یا دور کا، تو ہم ساری رات گپ شپ میں گزار دیتے ہیں، ساری رات۔ کبھی غور کیا ہے آپ کا رب بھی آپ سے ملاقات کے لیے ہر رات ہی آتا ہے، مسلم کی روایت کے مطابق ہر رات کے پچھلے پہر میں وہ آسمان و زمین کا مالک و خالق اپنے عرش کو چھوڑ کر آپ سے ملاقات کے لیے آتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تو نے رب کو رب سمجھا ہی نہیں، تو نے مجھے پہچانا ہی نہیں، تو نے مجھے جانا ہی نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں چلا تیرا رب کتنی رحمتوں والا ہے، تجھے معلوم نہیں ہوا تیرا رب کتنے پیار والا ہے۔ دیکھ میں اتنی بلندیوں کو چھوڑ کے تیری ملاقات کے لیے آ گیا، اور تو نے اپنا بستر ہی نہیں چھوڑا، تو نے اپنی محفل ہی نہیں چھوڑی، تو نے اپنی نیند ہی نہیں چھوڑی۔ مشکل تو بڑا ہے، دن بھر کی تھکاوٹ سے بدن ٹوٹتا ہے، نیند کی آغوش میں جاتے ہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے چلو یوں کر لیجئے، مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کریں، یہ عادت تھوڑی پکی ہو جائے، پھر اس کو ہفتے پہ لے آئیں، ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کریں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب آپ جاگتے ہیں، ابتدا میں عادت ڈالنے کے لیے آپ کو ٹائم ملا ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کا، 2 ہی پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، عادت ڈالیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ لمبی قرات کی جائے،
لیکن آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں اس بات کو مناسب سمجھتا ہوں کہ میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھوں اور ان کے معنی و مفہوم پہ غور کروں، بجائے اس کے کہ میں لمبی صورتیں پڑھوں لیکن جلدی جلدی پڑھ جاؤں اور اس کا مطلب ہی مجھے سمجھنا ہے۔ ایک اور بھی طریقہ ہے اپنے آپ کو اس طرف لانے کا۔ اسلام نے، قرآن نے، پیغمبر اسلام نے، مالک کائنات نے تو سارے ہی راستے آسان کر دیے ہیں۔ کہا جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سوتا ہے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور پھر اگر وہ اٹھ کے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتا ہے اس کو ساری رات عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کچھ ایسے بھی سستیوں کا شکار آئیں گے جو جاگ نہیں پائیں گے، ان کے لیے بھی راستے نکالے۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو اور پھر صبح اٹھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، تو اس سے بھی تمہاری ساری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اپنی گفتگو کو آخری حصے میں داخل کرتے ہوئے جو تیسری چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، جس سے ہم اللہ سے اور بھی قریب ہو سکتے ہیں، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ آمین۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کام شروع کیا، بسم اللہ۔ کوئی چیز اچھی لگی، ماشاء اللہ۔ اگر کچھ غلط ہو گیا تو استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور اگر آپ کو کچھ اور خوشی ملی ہے، بہتر ہوا ہے، تو الحمدللہ۔ یہ کلمات اپنی زبان کا حصہ بنائیے، اپنے بچوں کو سکھائیے۔ جزاکم اللہ، کسی نے آپ سے اچھا کیا ہے اس کے ساتھ اچھا کہو، اس کے لیے اچھے کلمات ادا کرو۔ اور یہ جو روزمرہ کی دعائیں ہیں یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ ایک مسلمان اگر مسلمان ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ جوتا پہنے تو بھی اللہ کو یاد کرے، وہ شیشہ آئینہ دیکھے تو بھی اللہ کو یاد کرے، وہ پیے تو بھی اللہ کی یاد، وہ کھائے تو بھی اللہ کی یاد، وہ چھینکے تو بھی اللہ کی یاد، وہ ہر حال میں گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، گھر سے باہر بازار جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، سواری پہ سوار ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ آپ ہر ہفتے ہر مہینے تشریف لاتے ہیں اور بڑی محبت پیار سے آتے ہیں، لیکن آج کی محفل سے جانے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھئے گا نا، اس محفل میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دین سے پیار کرنے والے ہو، دین والوں سے پیار کرنے والے ہو، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو رات کو سونے کی دعا آتی ہے اور یاد ہے تو پڑھ کے سوتے ہیں، کھانا کھانے کی دعائیں یاد آتی ہیں، بات یاد ہیں، بات کی دعائیں یاد ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں روزمرہ کی دعائیں، صبح و شام کے اذکار یاد ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے تو کہا تھا، نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور اللہ کی جنت کے درمیان صرف اور صرف موت کا فاصلہ ہے۔ درود اللہ کے پیغمبر پہ پڑھنا اتنا بڑا وظیفہ ہے، میں نے اس سے بڑا وظیفہ کوئی قرآن و حدیث کے اندر نہیں دیکھا۔ ایک درود پڑھتے رہا کرو، کہا گناہ بھی سارے ہی معاف، کہا غم بھی سارے ہی دور، کہا ساری دعائیں بغیر مانگے قبول کر لی جاتی ہیں۔ صرف درود کی عادت ڈالیے اپنے آپ کو۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا، صحابہ، امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، دل چاہتا ہے روزانہ احد پہاڑ جتنے عمل کرو، احد پہاڑ جتنے اعمال، اور روزانہ۔ صحابہ کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر دل تو چاہتا ہے مگر کیسے، اتنے بڑے اعمال اور وہ بھی روزانہ؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے، میرے صحابہ کام مشکل ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر اعظم من احد، سبحان اللہ اعظم من احد، لا الہ الا اللہ اعظم من احد۔ یہ اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، فرمایا ایک مرتبہ جو بندہ پڑھتا ہے ایک کلمہ الحمدللہ کا، اس کو احد پہاڑ سے زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اپنی گفتگو کا بالکل چوتھا اور آخری حصہ، اللہ سے قربت کا طریقہ ذکر میں ہی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت دلوں کا زنگ دور کرتی ہے، آپ یہ مسائل فضائل سنتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنا بھی چاہیے، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے۔
کسی نے تھوڑی بہت ترتیب کے ساتھ اندازہ لگایا ہے، اگر ایک بندہ روزانہ ایک آیت کا ترجمہ پڑھے تو 6 سال میں وہ سارے قرآن کا ترجمہ سیکھ سکتا ہے۔ کتنے 6 سال ہمارے گزر چکے ہیں۔ یہاں بیٹھے 60 سال کے لوگ بھی ہیں جن کی زندگیوں کے 10 بار 6 سال گزر گئے، لیکن قرآن کا ترجمہ آج بھی نہیں آتا۔ میرے بھائی، یہ تو کرنے کے کام ہیں، سنتے تو ہر بار ہیں۔ کبھی کوئی نیا چہرہ آتا ہے، کبھی کسی پرانے کی بات سنتے ہو۔ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ انداز بیان بات بدل دیتا ہے سیف، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ مسائل پرانے ہیں، فضائل پرانے ہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو اس راستے پہ لگائیے۔ اور مجھے اس موقع پر یہ بات کہنا زیادہ آسان ہے، اس مسجد میں جہاں پر آپ تشریف فرما ہے، یہاں پہ الحمدللہ آپ کے بچے اور بچیوں کے لیے، اور بلکہ عمر رسیدہ خواتین کے لیے بھی ہماری اس مسجد میں ناظرہ قرآن مجید کی تجوید اور قرآن مجید کے ترجمے کا باقاعدہ کلاسز جو ہے وہ یہاں پہ شروع ہوتی ہیں۔ 3 بجے سے لے کر 4:15 ساڑھے 4 تک جو ہے یہ کلاسز جاری رہتی ہیں۔ گھریلو خواتین جن کے پاس عمومی طور پہ ٹائم کم ہوتا ہے، ہم ان سے بالخصوص یہ درخواست کریں گے، اگر وہ سن رہے ہیں یا آپ اپنے گھروں میں یہ پیغام پہنچائیے۔ اسی طرح نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ بھی یہاں پر ہمارے پاس ترجمہ اور تجوید کی کلاس ہوتی ہے۔ نماز مغرب کے بعد بھی مختلف اوقات میں ہمارے پاس یہاں پہ پورا سکیجول جو ہے وہ آپ یہاں انتظامیہ سے پتہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ تشریف لائیے اور اس کار خیر میں شامل ہو جائیے۔ اپنے آپ کو بھی شامل کیجئے، اپنے بچوں کو بھی شامل کیجئے، اللہ کی قربتوں کو حاصل کیجئے۔ اور اس کا ایک بڑا اہم ترین طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھا کریں۔ دن کے مختلف اوقات میں اگر کبھی ذہن بن پڑے تو پھر اپنے آپ کو سمجھایا کریں کہ گھڑی چل دی رک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی۔ اور یہ معلوم نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، معلوم یہ بھی نہیں جس بازار سے گزر کے آئے ہو نا، اسی بازار کی کسی دکان پہ آپ کا میرا کفن پڑا ہو، معلوم یہ بھی نہیں جس قبرستان کے پاس سے بے خبر گزر جاتے ہو، اس قبرستان کے کسی کونے میں آپ کی میری قبر کا نشان لگ چکا ہو۔ یہ زندگی کی بتی کب بجھ جائے گی معلوم کوئی نہیں ہے۔ اس لیے موت کو یاد کیجئے، قرآن کو پڑھیے، ذکر کی عادت ڈالیے۔ نماز تہجد کا طریقہ، ابھی تو رمضان آنے والا ہے، آپ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اور باقی نمازوں کی پابندی اور خشوع و خضوع، اس کے ساتھ ہم اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی قربت اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔